عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اسم کی تعریف، اسم کی اقسام بلحاظ معنی اور اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا عنوان اسم۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ جو الفاظ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتے ہیں وہ اسم کہلاتے ہیں۔ مثلاً علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں، تو اسم جو ہے وہ کسی شخص کے نام کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا ہے؟ کسی شخص کا نام ہے۔ اسی طرح سے شاعر بھی کسی شخص کے لیے شاعر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو جو شاعری کرتا ہے اس کو شاعر کہتے ہیں۔ تو اس جملے میں دو اسم ہوں گے، ایک اسم علامہ اقبال ہوگا اور دوسرا اسم شاعر ہوگا۔ اپنے اگلے لیکچرز میں ہم مزید ڈیفائن کریں گے کہ معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے۔ آگے آنے والے سلائیڈز میں آپ دیکھ لیں گے کہ اسم کی جب ہم آگے اقسام پڑھیں گے نا تو بیٹا اس میں ہم مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ تو یہاں پر علامہ اقبال، شاعر اور پاکستان یہ کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے۔ علامہ اقبال شخص کا نام، پاکستان جگہ کا نام اور شاعر بھی شخص کے لیے بولا جا رہا ہے۔ ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ کتا وفادار جانور ہے۔ ان جملوں میں بھی دیکھیے، ہمالیہ، پہاڑ، کتا، جانور۔ اب دیکھیں کتاب میز پر پڑی ہے، تو اس جملے میں بھی کتاب اور میز کیا ہے؟ اسم ہے۔ کتا اسم ہے، جانور اسم ہے، ہمالیہ اسم ہے، پہاڑ اسم ہے۔ اب ان میں سے کچھ اسم جو ہیں وہ خاص اسم ہیں اور کچھ اسم جو ہیں وہ عام اسم ہیں، تو ان کو پھر آگے جب ہم ان کی اقسام پڑھیں گے اسم کی، اس میں بتائیں گے کہ یہ خاص اسم کیا ہے اور عام اسم کیا ہے۔ تو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص کے نام کو، کسی چیز کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں، یا جانور کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں۔ تو ان جملوں میں علامہ اقبال، ہمالیہ، کتا، کتاب، ٹھیک ہے، اسم ہے۔ اسی طرح پاکستان، شاعر، پہاڑ، جانور اور میز یہ بھی اسم ہے۔ ان میں سے کچھ خاص اسم ہے اور کچھ عام اسم ہے۔ خاص اسم جو ہیں ان کو کہیں گے اسم معرفہ اور عام اسم کو ہم کہیں نکرہ۔ تو اسم کی اقسام جان لیتے ہیں کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ پھر ہم جانیں گے کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں، اسم مصدر، اسم جامد اور اسم مشتق۔ اسی طرح اسم معرفہ کی پھر آگے 4 اقسام ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ تو یہ تو ہو گئی اسم معرفہ کی اقسام۔ اب ان کی پھر ہر ایک قسم کو ہم الگ سے پڑھیں گے۔ تو اسم علم جو ہے اس کی بھی آگے 5 اقسام ہیں۔ اسم علم کیا ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ مخصوص اسماء ہے، یعنی وہ نام ہے جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں، اور اس لحاظ سے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تخلص، نمبر 2 پہ خطاب، پھر ہے لقب، پھر ہے کنیت اور پھر ہے عرف۔ آج کے لیکچر میں ہم اسم اور اسم کی اقسام کے بارے میں جانیں گے کہ معنی کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ اسم کی معنی کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اسم نکرہ اور دوسری قسم اسم معرفہ۔
اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، عام شخص یا عام جگہ کے لیے بولے جائیں، انہیں اسم نکرہ کہتے ہیں. مثلا کرسی، عورت، دریا اور شہر، یہ عام اسم ہے. جیسے عورت تو بہت ساری عورتیں، لیکن جب ان کو ہم خاص نام دیں گے کوئی تو پھر وہ خاص اسم ہو جائے گا. اسی طرح بہت سارے شہر ہیں لیکن ہر شہر کا اپنا ایک نام بھی ہوتا ہے. اسی طرح دریا بہت سارے ہیں لیکن دریاؤں کو ان کے نام کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے. تو جیسے اب دیکھیں اس میں ان جملوں میں لڑکی گانا گا رہی ہے تو لڑکی کیا ہے؟ اسم نکرہ. قلم میز پر رکھا ہے تو قلم کیا ہوگا؟ اسم نکرہ. اسی طرح میز بھی اسم نکرہ ہے. میں نے ایک کتاب خریدی تو اس میں کتاب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ لڑکی کا کوئی نہ کوئی نام تو ہوگا، وہ جو نام ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ اسم معرفہ. لیکن اگر صرف ہم لڑکی کہیں گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اسم نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح قلم کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، میرا قلم یا اسٹیل کا قلم، ٹھیک ہے، یا پلاسٹک کا قلم، تو اس کی آگے ایک خاص ساخت ہوگی نا. اسی طرح میں نے کتاب خریدی، اب کتابیں تو بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو کوئی ایک نام دیں گے تو یہ خاص اسم ہو جائے گا، لیکن ویسے اگر ہم کتاب کہیں گے تو یہ نکرہ ہوگا. اسم کی دوسری قسم ہے اسم معرفہ. بیٹا ہم نے ابھی جو اسم نکرہ کو جب ڈسکس کیا ہے نا تو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو خاص اسم بھی بتاتی گئی ہوں. پھر بھی اس کی ایک تعریف جان لیتے ہیں کہ ایسے اسم جو کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے لیے بولے جائیں انہیں اسم معرفہ کہتے ہیں. مثلا قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے. اب یہاں پر کتاب تو نکرہ ہوگا نا، لیکن اس کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید. تو یہ ایک خاص نام ہو گیا، اس لیے اس کو اسم معرفہ کہیں گے. اسی طرح محمد علی جناح ہمارے رہنما ہیں، یعنی ہمیں راستہ دکھانے والے جو ہیں ان کا ایک نام ہے. ان کا نام کیا ہے؟ محمد علی جناح، جن کو قائد اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. ویسے تو محمد علی بہت ہوں گے لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں محمد علی جناح رہنما ہے تو اس سے خاص اسم معرفہ ہمارے ذہن میں آ گیا جو ہے قائد اعظم. مینار پاکستان آزادی کا نشان ہے. اب مینار تو بہت سارے ہیں لیکن جب اس مینار کو ہم مینار پاکستان کہیں گے تو یہ ایک خاص اسم ہو گیا. یعنی جب آزادی حاصل کی گئی تھی تو اس کی یادگار کے طور پر وہاں پر جو مینار تعمیر کیا گیا اس کا نام دے دیا گیا مینار پاکستان. ان تمام جملوں میں جو خط کشیدہ الفاظ ہیں وہ کسی خاص شخص کو ظاہر کر رہے ہیں، خاص جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے یہ کیا کہلائیں گے؟ بیٹا یہ کہلائیں گے اسم معرفہ. تو اسم معرفہ کیا ہوا؟ کسی خاص چیز کا نام، خاص جگہ کا نام، خاص شخص کا نام یا کسی خاص جانور کا نام. اب آ جاتے ہیں اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ، یعنی بننے کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں. تو بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 اسم مصدر. اسم مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی اسم سے نہ بنا ہو مگر قاعدوں کے مطابق اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں. دیکھیں مصدر کی پہچان کیا ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے. یہ خود تو کسی اور سے نہیں بنا ہوتا لیکن اردو قواعد کے مطابق ہم اس سے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں. جیسے پڑھنا، تو پڑھنا سے بنائے گئے الفاظ کیا ہوں گے؟ پڑھو، پڑھی، پڑھے، پڑھتے یا پھر پڑھتی. اسی طرح کھانا، تو کھانا سے قاعدوں کے مطابق بنائے گئے الفاظ کیا ہوں گے؟ کھاؤ، کھائی، کھائے، کھاتے یا کھاتی.
اسی طرح لکھنا سے بنائے گئے الفاظ لکھ، لکھو، لکھی، لکھے، لکھتے یا لکھتی وغیرہ. اسم کی دوسری قسم بناوٹ کے لحاظ سے اسم جامد. وہ اسم جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنایا جا سکے. جامد کا مطلب ہی ہے رک جانا، ٹھہر جانا. تو یہ نہ تو کسی اسم سے بنے گا اور نہ ہی ہم ان سے مزید کوئی اور اسم بنا سکتے ہیں، جیسے میز، کاپی، دوات یا انسانوں کے جو نام ہیں تو ان کو بھی اسم جامد کہیں گے. نمبر 3 پہ آ گیا بناوٹ کے لحاظ سے اسم مشتق. ایسا لفظ یا ایسا کلمہ جو کسی دوسرے لفظ سے نکلا ہو، یعنی اس کے پیچھے ایک مادہ یعنی مصدر بھی موجود ہو، اس کو اسم مشتق کہتے ہیں. عموماً یہ مصدر سے بنتا ہے، جیسے لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، جاگنا سے جاگ. اسم مشتق وہ ہوتا ہے جو بنتا تو اسم مصدر سے ہے مگر اس سے اور نئے الفاظ نہیں بنائے جا سکتے. خود تو کسی مصدر سے بنتا ہے، کسی مادے سے بنتا ہے مگر اس سے نئے الفاظ نہیں بنائے جا سکتے. جیسے لکھائی سے نیا لفظ نہیں بنے گا، پڑھائی سے بھی نیا لفظ نہیں بنے گا، اسی طرح جاگ سے بھی نیا اور لفظ نہیں بنتا. اب ہم اسم معرفہ کی اقسام پر بات کر لیتے ہیں. اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں. نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم ضمیر، نمبر 3 اسم اشارہ اور نمبر 4 اسم موصول. تو جیسے ہم نے اسم نکرہ کی اقسام پر بات کی تھی، اسی طرح اسم معرفہ کی اقسام جو ہیں وہ ہیں 4 علم، ضمیر، اشارہ اور موصول. اسم علم، اسم علم سے مراد وہ مخصوص اسماء ہیں، اسم کی جمع ہوتا ہے اسماء، جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں اور اس لحاظ سے ان کی 5 قسمیں ہیں. اگر آپ کو آبجیکٹو میں آ جاتا ہے تو اسم علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5. نمبر 1 تخلص، نمبر 2 خطاب، نمبر 3 لقب، نمبر 4 کنیت اور نمبر 5 عرف. ٹھیک ہے، تو اسم معرفہ کی اقسام میں سب سے پہلی جو قسم تھی وہ ہے اسم علم. اب اسم علم کی بھی آگے مزید 5 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ میں نے ایک ایک کر کے آپ کو بتا دی ہیں. اب ہم ان کو مزید جو ہے وہ تفصیل سے جانتے ہیں کہ تخلص کیا ہوتا ہے، خطاب کیا ہوتا ہے، لقب کسے کہتے ہیں، کنیت کیا ہے اور عرف کیا ہے. تخلص، بیٹا تخلص وہ چھوٹا سا کلمی نام ہے جسے شاعر یا شعرا، شاعر کی جمع ہوتا ہے شعرا، اپنے اصل نام کی بجائے شعروں میں خصوصاً غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں. یعنی تخلص وہ چھوٹا سا نام. اچھا، آپ اس کو یوں بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جیسے آج کل ہم فیس بک پہ ہم اپنے اصل نام سے تو مشہور نہیں ہوتے نا، ہم نے اپنے کوئی اور نام رکھے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مشہور ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح شاعر حضرات اپنے اصل نام کی بجائے ایک اپنا کلمی نام رکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں. جیسے الطاف حسین، حالی کے دل میں قوم کا درد تھا، تو حالی کیا ہو گیا؟ ان کا تخلص ہو گیا. اسی طرح میر تقی، میر کا اصلی نام میر محمد تقی تھا، جبکہ یہ اپنے نام کے ساتھ میر تخلص جو ہے وہ لگاتے تھے. تو میر کی جو شاعری ہے وہ غم کی ترجمان ہے. میر تقی میر جو ہے نا، وہ ان کی شاعری میں غم کا عنصر پایا جاتا ہے، ان کو قنوتیت کا شاعر بھی کہتے ہیں، ان کی شاعری دکھوں پر مشتمل ہے. بہرحال یہاں اس جملے میں ہماری مراد جو ہے وہ صرف یہی سمجھنا ہے کہ میر تقی میر کا تخلص جو ہے وہ کیا ہے؟ میر. ان کا شعر دیکھیں تو آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی. جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. اس شعر میں عموماً یہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے اور غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. اگلا نمبر 3 پہ دیکھیے جملہ، اسد اللہ خان غالب اردو اور فارسی کے عظیم شاعر تھے. تو اس میں غالب جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ غالب ان کا تخلص ہے. نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں خطاب.
خطاب عزت اور قابلیت کا وہ نام ہے جو کسی کو اس کی خدمت، بہادری اور قابلیت کی بنا پر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یعنی حکومت جو ہے کسی شخص کی قابلیت اور عزت کو مزید بڑھانے کے لیے اس کو ایک اپنی طرف سے اعزازی طور پر ایک نام دیتے ہیں جو خطاب کہلاتا ہے۔ جیسے شمس العلماء مولوی نذیر احمد دہلوی اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، تو شمس العلماء ان کا خطاب ہے۔ اسی طرح شفاء الملک حکیم محمد حسن قریشی ایک مشہور طبیب تھے، تو شفاء الملک جو ہے یہ ان کا خطاب ہے۔ مندرجہ بالا جملوں میں ڈپٹی مولوی نذیر احمد کو علم کی روشنی پھیلانے کی وجہ سے شمس العلماء یعنی عالموں کا سورج کا خطاب دیا گیا۔ اسی طرح حکیم محمد حسن قریشی ایک طبیب تھے، ماہر طب تھے، انہیں شفاء الملک کا خطاب دیا گیا، یعنی طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، تو ان کو جو ہے خطاب دیا گیا۔ اچھا بیٹا ایک بات یاد رکھیے، آج کل کے دور میں خطاب کی بجائے اعزاز کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جو شخص کوئی بڑا کارنامہ یا قومی خدمت بجا لاتا ہے تو اسے حکومت کی طرف سے ایک اعزاز یا ایک تمغہ سے نوازا جاتا ہے، جیسے میجر عزیز بھٹی کو نشان حیدر سے نوازا گیا۔ تو نشان حیدر جو ہے وہ ایک تمغہ ہے، ایک اعزاز ہے۔ نشان حیدر کے علاوہ کئی اور خطابات اور اعزازات بھی ہیں جو خدمات کے صلے میں دیے جاتے ہیں، مثلا ستارہ خدمت، تمغہ امتیاز، ہلال پاکستان یا ستارہ امتیاز۔ تو آج کل خطاب کی بجائے اعزاز یا پھر تمغہ جو ہے وہ کسی کو کی جان کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کی خدمات کو ریکگنائز کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو اس کو کہیں گے اعزاز، اور یہ اسم علم کی دوسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں خطاب، یا آج کل اعزاز استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسم علم کی تیسری قسم جو ہے وہ ہے لقب۔ وہ نام جو کسی وصف یا خوبی کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر آتے ہیں لقب کہلاتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تو خلیل اللہ کیا ہے؟ ان کا لقب ہے۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، اللہ کا دوست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر کی تھی، اس کو دوبارہ سے بنایا تھا، اس کی تعمیر کا کام کیا تھا، تو اس لیے وہ کس لقب سے جانے گئے؟ خلیل اللہ کے لقب سے پہچانیں گے۔ یعنی کسی خوبی کی وجہ سے، کسی وصف کی وجہ سے لوگوں کی زبان پر جو نام آ جاتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں، وہ لقب کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر مزید کچھ جملے اور دیکھیے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت علی حجویری کو گنج بخش بھی کہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی تھے۔ اب مدرجہ بالا مثالوں میں دیکھیں تو خلیل اللہ، کلیم اللہ، گنج بخش اور قائد اعظم ایسے نام ہیں یا ایسے اسم ہیں جو کسی خاص وصف یا خصوصیت کی وجہ سے استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے خلیل اللہ اللہ کا دوست، کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے والا یا گفتگو کرنے والا، اسی طرح قائد اعظم بڑا رہنما، قائد رہنما کو کہیں گے۔ تو محمد علی جناح جو ہے پاکستان کے بانی تھے، پاکستان کے رہنما تھے، جس کی وجہ سے ان کو لقب دیا گیا قائد اعظم کا۔ نمبر 4، کنیت۔ وہ نام جو کسی رشتے کی بنا پر پکارے جاتے ہیں وہ کنیت کہلاتے ہیں۔ ان جملوں کو دیکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی نسبت سے ابن مریم کہا جاتا ہے،
تو ابن مریم ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ کنیت. اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی. تو ام المومنین جس رشتے کی بنا پر ان کو جانا جا رہا ہے، مومنین کی ماں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ تھا، جس وجہ سے ان کو ام المومنین کہا گیا. نمبر 5 پہ دیکھ لیتے ہیں، اور جو نام پیار سے پکارے جائیں اور جو نام مختصر ہو کر مشہور ہو جائیں یا کسی اچھائی یا برائی کی وجہ سے بولے جائیں انہیں عرف کہتے ہیں. مثلا ماں باپ پیار کی وجہ سے بیٹے کو پپو یا ببلی کہے تو بیٹی کو بی بی کہہ کر یا سب لوگ بی بی ہی پکارنے لگیں. اسی طرح کسی نام کو مختصر کر کے پکارا جاتا ہے، جیسے انور کو انو، شوکت کو شوکا یا سراج کو ساجا کہا جائے تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ عرف کہلائیں گے، یعنی وہ نام جو عام زبان میں عام لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں. تو بیٹا آج کا لیکچر یہیں تک. آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسم کی تعریف، اسم کی اقسام بلحاظ معنی اور اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ جو ہے وہ جانی ہے. اسی طرح ہم نے اسم معرفہ کی 5 اقسام بھی جانی ہے. اگلی ویڈیو میں اسم کی مزید کچھ اقسام کے بارے میں بات چیت کریں گے. اگر آپ کو کہیں پر کوئی دشواری کا سامنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، میں آپ کے جوابات دینے کی کوشش کروں گی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.